سید فضل معین چشتی، رمضان کے روزے اللہ کی نظر میں کیسے ہونے چاہیے؟ زیادہ تر عوام روزے میں نماز اور قرآن پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تراویح، اور مولوی صرف فضیلت بیان کرتے ہیں۔ روزے کی دعائیں، تسبیحات بس، اور روزے میں کیا غذا ہونی چاہیے مومن کے لیے؟ اکثر صرف سحری بھی پیٹ بھر کے اور افطار بھی پیٹ بھر کے۔ آپ وضاحت فرما دیں، آپ کی باتیں جلدی سمجھ آتی ہیں۔ بھائی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے رمضان کے حوالے سے، رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکج ہے، ایک ایسا ریلیف ہے یہ کہ جس کا بنیادی مقصد نفس کی طہارت اور قلب کی طہارت ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے جو تشریح بیان کی ہے نا روزے کی، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے مومنو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم سے پچھلی جو امتیں آئی تھیں ان کے اوپر بھی فرض کیے تھے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ صرف تم پر یہ بوجھ ڈالا ہے، نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، تم پر بھی کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ بھی بتایا ہے کہ تم پر بھی روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ظاہری پاک صافی تو مراد نہیں لی جا سکتی نا۔ ایسا تو نہیں، اگر یہ ظاہری پاک صافی ہوتی تو پھر 11 مہینے آپ نہ نہاتے، صرف رمضان کے مہینے میں شاور لیتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ظاہری صفائی کی بات نہیں ہو رہی، یہ باطنی صفائی کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ باطنی صفائی کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ اب نفس کی غذا نار ہے، جو سانس کے ذریعے بھی آتی ہے، گناہوں کے ذریعے بھی آتی ہے، کھانا کھانے کے ذریعے بھی آتی ہے، پانی پینے کے ذریعے بھی آتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم صبح سحری سے لے کر مغرب کے وقت تک نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے جو نار جاتی ہے 16 گھنٹے کے لیے وہ بند ہو جاتی ہے، لیکن باقی جو ذرائع ہیں ان سے تو نار آ رہی ہے۔ اس کے لیے پھر ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، رات کو جو ہے تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہ اتنا قرآن پڑھا جانا، تراویحوں کا پڑھا جانا، یہ سب کچھ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان سے تلاوت آپ کر رہے ہیں اس کا نور بنے، اور وہ نور آپ کا دل میں اور نفس کی جگہ جائے تاکہ اس میں طہارت پیدا ہو۔ لیکن اگر آپ کا نہ قلب جاری ہے، نہ آپ تزکیۃ النفس کے اوپر عمل پیرا ہیں، تو جتنا بھی آپ نے پرہیز کیا ہے، 16-17 گھنٹے بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، رات بھر تراویح میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس کا جو اجر ہے نور کی صورت میں اگر وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو رہا ہے تو وہ سارا ضائع ہو رہا ہے۔ اور پھر مت بھولیے، اللہ تعالیٰ نے ایڈریس مومنوں کو کیا ہے، اور مومن کی تشریح بھی قرآن شریف میں موجود ہے۔ ہاں، کچھ عربیوں نے آ کے ایک دوسرے کو جو ہے نا بولنا شروع کر دیا، جی ہم بھی مومن ہیں۔ باقی جو صحابہ کرام تھے بڑے بڑے، ان کی بڑی عزت تھی نا، سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ تو یہ چند عربی جو تھے یہ ایمان لائے تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا جی ہم بھی مومن۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آؤ دیکھا نہ تھاؤ آیت نازل کر دی اور فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ عربی کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، کہو تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، اسلام لا کے مسلمان ہوئے یہ بولو نا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو تمہارے قلب میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے، تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو۔ تو آج کے دور کا مسلمان کیا یہ سوچتا ہے کہ اس کے قلب میں ایمان اتر گیا ہے؟
تو بھائی نماز پڑھنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے یہ تو جان لو کہ میرے بھائی تم مومن بن گئے ہو کہ نہیں. صرف اسلام لانے کا، زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام مومن ہونا نہیں ہے. قرآن مجید نے مومن ہونے کی جو شرط بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قلب کے اندر ایمان اترے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تو تمہارے قلوب میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے، تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو. تو اب آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ مومن نہیں ہیں تو آپ کوالیفائی ہی نہیں کرتے کہ آپ روزے کے بینیفٹس روزے کے بینیفٹس آپ کو ملیں. اگر آپ مومن نہیں ہیں تو آپ کی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے صلاۃ کے لیے. پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہی ہو رہا ہے نا. قرآن شریف کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز برائی اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. قرآن کہتا ہے. آج دیکھیں آپ پاکستان میں، ہندوستان میں کیا حال ہے لوگوں کا. لمبی لمبی داڑیاں ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھا رہے ہیں اور لونڈے بازی کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ جو ہے بلاತ್کار کر رہے ہیں، چوری چکاری کر رہے ہیں، لوگوں کا دین برباد کر رہے ہیں. اب تم تو 40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز نے تم کو برائیوں سے روکا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں روکا کہ تم مومن بنے بغیر ہی نمازیں پڑھ رہے ہو، اور یہ تمہاری نمازیں تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں. یہ قرآن مجید ہی کہہ رہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ ایسے نمازیوں کے لیے یہ نمازیں تباہی بن جائیں گی کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی حقیقت ہے کیا. ہم یراؤن، بس صرف دکھاوے میں لگے ہوئے ہیں. تو روزے کا، نماز کا فائدہ اس کو ہوگا جو پہلے درجہ ایمان پر پہنچ جائے، جو پہلے مومن بن جائے. اور مومن بننا کیا ہے کہ اللہ کا اسم کلمہ طیب، اس کا نچوڑ اللہ ہو دل کی دھڑکنوں میں اتر جائے. تو خاموش ہو، دل کی دھڑکنیں اللہ 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 کرتی رہیں. تو بیٹھا ہوا ہو، دل اللہ اللہ کرتا رہے. تو سو جائے، دل اللہ اللہ کرتا رہے. ہتھ کار ول دل یار ول، ہر وقت جو ہے ہاتھ کام کاج میں لگ رہے ہیں پھر بھی دل اللہ اللہ میں لگا رہے. اب تو مومن بن گیا. اب تو نماز پڑھنا کبھی بھی دنیا کی طرف خیال نہیں جائے گا. اب نماز پڑھ، کبھی بھی دنیا کی طرف خیال نہیں جائے گا نا. مولا علی نے کبھی شکایت نہیں کی مولا حضور پاک کو کہ مجھے نماز میں وسوسے آتے، لیکن ابو بکر صدیق نے کی. انہوں نے کہا، ابو بکر صدیق نے، یا رسول اللہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے وسوسے آتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ تم کو 2 طرح کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا. تو وہ کہنے لگے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، جہاد تو کر ہی نہیں رہا، تو جہاد کا ثواب کیسے؟ فرمایا کہ یہ جو نفس وسوسے ڈال رہا ہے، تو ان کی کاٹ کر رہا ہے، ان کو جھٹلا رہا ہے نا، یہ جہاد اکبر ہے، نفس کو پاک کرنا. کیوں جی؟ جب تک تیرے اندر نور نہیں ہے تو نے اپنے خیال کے ساتھ ان وسوسوں کی کاٹ کرنی ہے، اور جب تیرے اندر نور چلا گیا پھر تو آرام سے نماز پڑھ، وہ نور ان وسوسوں کو کاٹنے لگ جائے گا نا. جب تک نور نہیں ہے تجھے خود محنت کرنی ہے، ان وسوسوں کی کاٹ کرنی ہے، اور جب نور اندر چلا گیا تو بس وہ جو اللہ اللہ کا نور ہو رہا ہے وہ جھپٹ پڑے گا نفس کے اوپر. TV, bringing light, love, and peace in your life.